کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک کی 10 رحمت نازل ہوتی ہے، 10 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، 10 حصے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا درود پڑھو، آپ نے ایک بار پڑھا، یہ یقین رکھیں کہ 10 رحمت نازل ہوئی، 10 گناہ مٹا دیے گئے، 10 حصے درجات بلند کیے گئے۔ لیکن ہم عادی ہو گئے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کی، جس چیز کو دیکھتے ہیں اسی پر یقین ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو دیکھتے ہیں اس پر یقین ہوتا ہے، ہمیں بے شک یقین ہونا چاہیے۔ یہ نقیب اہل سنت مولانا عمران صاحب آنکھ کے سامنے ہیں، قاری جمیل صاحب سے ملا ہیں، یہ علماء کرام ہیں، تو آنکھوں کے سامنے، ہم آپ کے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہماری آنکھ بھی دھوکہ کھا سکتی ہے کبھی کبھی۔ ہو سکتا ہے ہماری شکل میں کوئی جنات بیٹھ گیا ہو آگے۔ انسان کی شکل میں جنات کو اختیار ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے آ کر۔ تو ہم دیکھی ہوئی چیز پر یقین زیادہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا دیکھی ہوئی چیز پر یقین کریں، لیکن اپنے دیکھنے سے زیادہ حضور کے فرمان پر یقین کریں۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمت نازل ہوتی ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں۔ زمانے کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن زمانے مصطفیٰ پر دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں نہ کہیں سے ہم کمزوری کے شکار ضرور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز دکھتی نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سے کہا جا رہا ہے تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے سامنے کون ہے تو تم قیامت تک قیام رکوع سجدے میں ہی پڑے رہو۔ فرمایا گیا کہ سجدے میں بندہ ہو تو خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے، اسے پتہ چل جائے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں ہوتے ہوئے آخر پھر کیوں ہم کوتاہیاں برتتے ہیں؟ درود شریف پڑھنے میں ہمیں شرم آتی ہے، 1 منٹ کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ علامہ شعیب صاحب آسوی کبھی آئیں، بہت فوکس کریں، بہت زور دیں تو 1-2 بار پڑھ دیں، لیکن یہ صرف جلسے جلوس کا وظیفہ نہیں ہے، ہر دن ہر رات کا وظیفہ ہے۔ اسی دن اسی رات میں سے کوئی دن کوئی رات ایسے ہوں گے جو ہماری زندگی کی آخری شام ہوگی، آخری رات ہوگی، آخری دن ہوگا۔ اس لیے درود کے عادی بن جاؤ۔ میں آپ کے توجہ کا طلبگار ہوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ اچھا، یہ کثرت، دنیا کی کثرت، دنیا میں درود کی کثرت بروز قیامت حضور کی قربت ہے۔ اچھا، قیامت ہے کیا؟ نفسی نفسی کا عالم ہے، ہولناکی کا دن ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اس دن باپ بیٹے کو نہ پہچانے، ماں اکلوتے کو بھول جائے، بھائی بھائی کو نہ پہچانے، کسی سے ایک نیکی مانگو تو وہ نہ دے، کوئی کسی کو پہچانے نہ۔ اب ایسے نفسی نفسی کے عالم میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آپ نہیں سننا چاہتے ان باتوں کو، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں جلسے میں آئے ہیں تو جواب دیں گے؟ میرا ایک سوال ہے، آپ کیوں آئے ہیں بتائیں مجھے، بولے آپ بتائیں، آپ جس مقصد جو ارادہ ہے بتائیں، آپ آئے کیوں ہیں اس جلسے میں؟ اگر آپ اللہ کے لیے آئے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھے ہیں، اللہ کے علاوہ میرے لیے آئے ہیں تو چلے جاؤ، میں کچھ نہیں دوں گا۔ خود کنگال آدمی کیا آپ کی مدد کرے گا؟ صوفیہ فرماتے ہیں، بزرگوں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جو بھی عمل ہو خانہ کعبہ کے طواف سے لے کر، سنے غور سے، اٹھک بیٹھک بند کریں، سنے غور سے، کعبہ شریف کے طواف سے لے کر راستے سے کانٹا ہٹانے تک، مسجد کی فرض نماز سے لے کر غریب کو لقمہ کھلانے تک، رمضان کے روزے سے لے کر کسی ننگے کو کپڑا پہنانے تک، جو بھی عمل کرنا پہلے اندر سے پوچھنا یہ کر کیوں رہا ہوں میں،
اللہ 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 اللہ. سن لے غور سے، سن لے. دو چار باتیں، تقریر لمبی نہیں کرنا ہے. بہت بڑے شاعر کی آمد ہوئی ہے، ان کو سننا ہے آپ کو. اچھا ماشاء اللہ. لیکن دو چار جملے ہیں، سن لے، شاید زندگی میں کبھی کام آ جائے. یاد کرنا کسی پاگل نے بتایا تھا. اندر سے آواز آئے، اندر سے پوچھنا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. دارالعلوم میں پیسہ دیا، بہت بڑی بات ہے. خدمت کرنا بڑی عظیم نعمت ہے. علماء کا ہاتھ چومنا بڑی عظیم نعمت ہے. بزرگوں کی قدر کرنا بڑی عظیم نعمت ہے. راستے سے کانٹا ہٹانا بڑی عظیم نعمت ہے. قرآن پڑھنا بڑی عظیم نعمت ہے. عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، حاجی ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا، مدرس ہونا، تقریر کرنا، خطاب کرنا، وعظ کرنا، نصیحت کرنا، اصلاح کرنا بڑی عظیم نعمت ہے. لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہر کرنے والا خود سے پوچھے میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اللہ 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 اللہ. بزرگوں نے فرمایا اندر سے پوچھنا. اگر اندر سے آواز آئے اللہ. علامہ شعیب صاحب نے سورہ اخلاص کے ایک لفظ پر بڑی تفصیلی گفتگو کیا. قل هو اللہ احد. جب وہ پڑھتے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کا نام آئے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو کہا اندر سے آواز آئے اللہ. اگر آواز آئے اللہ کے لیے ہے تو کہا پھر آگے بڑھ جانا. اگر اللہ کی آواز نہیں کوئی اور نظر آئے تو وہیں ٹھہر جانا. پھر تمہارا کوئی کام نہیں ہے، پھر رک جانا وہیں. حضرات گرامی وقار، اس لیے جلسے، جلوس، نعت سننا، تقریر سننا، محفل میں آنا، مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. اگر اخلاص ہے کسی عمل میں تو اس میں بڑی برکت ہے. مولا کائنات کا ذکر کیا علامہ صاحب قبلہ نے. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جو عمل کرنے سے زیادہ اس کے قبول ہونے کی فکر کرنا. آج تو ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم خود کر لیتے ہیں، خود اس کے انعام کی بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ہمارا کام کرنا ہے، اجر ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے. سنے بھیا، اے بھیا کمیٹی کے حضرات آپ بھی سنیں. کمیٹی کے لوگوں کو تو اور سننا چاہیے، بیچارے سن نہیں پاتے، اتنے مصروف ہوتے ہیں. جو بھی عمل کرنے سے زیادہ اس کی مقبولیت کی فکر کرنا، قبول ہونے کی فکر کرنا. ایسا نہیں کہ صرف کر لیا، رسمن عادتن کر لیا تو یہ رسم ہے، یہ عادت ہے. عبادت کوئی عمل تب بنتا ہے جب کرنے سے زیادہ قبول ہونے کی فکر ہو جائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. کہا اگرچہ تھوڑا ہو، علی کہتے اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ تھوڑا عمل ہو لیکن مقبولیت کی فکر کرنا. کہا حضور تھوڑا؟ کہا ہاں. جو قبول ہو جائے پھر وہ تھوڑا کہاں ہے، جو قبول ہو جائے وہ ذرہ ہے تو سمندر آفتاب. ہائے 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 واہ 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 واہ. تھوڑا تو وہ عمل ہے جو قبول نہ ہو، جو قبول ہو تو پھر تھوڑا کہاں ہے. کیا بات ہے، کیا کہہ رہے. واہ 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 واہ. آج ہم زیادہ تو دکھاتے ہیں، خوب زیادہ اپنے آپ کو بنا سوار کے پیش کرتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنایا. کہا یمن جاؤ. کہا سرکار کی نصیحت فرما دیں. کہا جو بھی عمل کرنا اخلاص کے ساتھ کرنا، اگرچہ تھوڑا کرنا، کیونکہ مخلص بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. سنیں، توجہ چاہتا ہوں، ایک حدیث شریف آئی، ذہن توجہ. استقبال کرو بھیا. جی بولیے. آ جانے دیجیے تو بولو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان اولیاء کانفرنس، فیضان اولیاء کانفرنس، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. بیٹھ جائیں آپ لوگ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعتیہ شاعری کے حوالے سے بہت بڑا نام جی مداح شافع محشر
مداح دستگیر بے کسا جناب محترم بھائی شبیر برکاتی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. بیٹھ جائیں آپ لوگ اطمینان کے ساتھ, بیٹھ جائیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ لوگ بیٹھ جائیں. دیکھیے جن کا انتظار آپ کر رہے تھے وہ تشریف لا چکے ہیں. مداح رسول, شہنشاہ ترنم, بلبل باغ مدینہ, بلبل باغ اہل بیت, جناب شبیر برکاتی صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی. انشاءاللہ العزیز آپ ان سے جی بھر کے نعت پاک سماعت کریں گے. توجہ چاہتا ہوں, افراتفری کا ماحول بند کریں. بھیا بیٹھے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں بھائی, تھوڑی دیر چند باتیں سماعت کریں, ماحول نہ خراب کریں. دیکھیں تقریر کے لیے سنجیدہ ماحول چاہیے. کچھ بات سننے کے لیے یہ جو ذمہ داری شور شرابے میں نہیں کام کرنا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں سنجیدگی چاہیے, اس میں خاموشی چاہیے. بیٹھے ماشاءاللہ بڑے عظیم نعت خواں آپ کے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ نعت خواں جناب شبیر برکاتی, جو محتاج تعارف نہیں, میں ان کے لیے کیا کہوں, وہ خود اپنے آپ میں اپنا جواب ہے. وہ تشریف فرما. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو میں بات یہ کر رہا تھا, اعمال کی کثرت جو ہے وہ نیکیاں نہیں لاتی ہیں. اے بھیا آپ لوگ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. بیٹھے آپ لوگ, بیٹھے. یہ انداز تھوڑی ہوتا ہے تقریر وغیرہ سننے کا. 2 منٹ کی باتیں آپ لوگ کو الجھن میں ڈال دی. پڑھے درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچاؤ اپنے آپ کو, اپنی مذہبی محفلوں کو کھیل کود کے نظر مت ہونے دو, کھیل تماشے کے نظر مت ہونے دو. سمجھ رہے نا, یہ عوام کے لیے دینی درسگاہ ہے. اگر 20 منٹ آدھا گھنٹہ کسی نصیحت کو آپ سن لیں تو پھر بہت ساری باتوں میں سے کوئی بات ہمارے دل کے اندر گھر کر جائے جو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر سکے. اس لیے سنیں, غور سے سنیں, توجہ چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی کرتے ہیں. اس دور میں عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. مسجد, مدرسے کی, خانقاہوں کی, علماء کی, مشائخ کی, صوفیہ کی کمی نہیں ہے. 15ویں صدی میں پہنچ کر جو ہمارا فقدان ہوا ہے, جو کمی ہمارے اندر آئی ہے, وہ اخلاص کی کمی ہے. ہم ریاکاری کے شکار ہو گئے, ہم دکھاوا کے شکار ہو گئے, ہم تشنع بناوٹ کے شکار ہو گئے, ہم جھوٹی اور سستی شہرتوں کے شکار ہو گئے. جو چاہتا ہوں میں, ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں ذہن قریب رکھیں, یہ دنیا ہے 4 دن کی چکا چوند ہے, ختم ہونے والی ہے یہ زندگی. امیر کو دیکھو اپنی تعریف چاہتا ہے, حسین کو دیکھو اپنی تعریف چاہتا ہے, جمیل کو دیکھو اپنی, میں قاری صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جمیل مطلب وہ خوبصورتی والا, سمجھ رہے ہیں. دولت مند اپنی تعریف چاہتا, جوان اپنی تعریف چاہتا. بھائی کس چیز کی تعریف چاہتے ہیں, کس چیز کی؟ اللہ اگر دولت ہے تو اللہ سلامت رکھے, حسن ہے تو اللہ قائم رکھے, جمال ہے تو اللہ باقی رکھے, صحت ہے تو اللہ باقی رکھے. لیکن یہ نعمت اللہ کی ہے, یہ شکرانے کے لیے ہے, یہ اپنی تعریف سن کے پھولنے کے لیے, اترانے کے لیے تھوڑی ہے. کس چیز کی تعریف سننا چاہتے ہیں بتائیں آپ. 2 دن برس نہ کرو تو اپنی سانس کی بدبو آپ کو پریشان کر دے. 1 دن غسل نہ کرو تو اپنی پسینے کی بو پریشان کر دے. اچھا کھانا کھاؤ, بڑا لذیذ کھانا بنوایا ابھی حضرت نے بتایا, خوشبودار کھانا کھاؤ, 2 گھنٹے میں جا کر وہ گلیز بن جائے. اپنی سانس کی بو آپ کو پریشان کرے, اپنا پسینہ پریشان کرے, اپنا کھانا پیٹ میں جا کر پریشان کرے, تو کیوں اس تعریف کے بھوکے ہیں ہم. اس محفل میں بیٹھے آؤ, تعریف اس محبوب کی سنو, اور تعریف کا شوق اس محبوب کی پیدا کرو کہ 1500 سال قریب گزر گئے, لیکن سانسوں کی خوشبو سے آج بھی مدینے کی گلیاں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی صحابی نے بیٹی کے لیے عطر مانگا تھا, سرکار دلہن بنی ہے, پسینہ عطا کر دیا تو بچے خوشبودار پیدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹھے بھیا, بیٹھے 1 منٹ سن لو, چلو. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
حضرت بی بی ام ایمن کہتی ہیں رات کا وقت تھا، لکڑی کے پیالے میں پیشاب مبارک رکھا تھا، مجھ سے پھینکنے کو کہا گیا، میں نے اٹھا کر پی لیا۔ میں نے سوچا مجھے ڈانٹ پڑے گی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تو کہا جا، کبھی تجھے پیٹ میں مرض نہیں ہوگا، میرے جسم کا حصہ تیرے جسم کو چھو گیا، جہنم کی آگ تجھ پر اثر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، جامعہ عربیہ راحت العلوم، جشن دستار بندی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم میں سے کوئی باتھ روم میں جائے، اگر وہ آدمی با اخلاق ہے، با کردار ہے تو صاف ستھرا کر کے آئے گا، ورنہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کسی کے جانے لائق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جائے اور وہ کتنا بھی صاف کر کے آئے، پھر ترنت کوئی جائے تو پھر تھوڑی سی کراہت ہوتی ہے۔ بولو انصاف سے بتاؤ، تھوڑا بولو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور پردے کے اوٹ میں تشریف لے جاتے، حاجت کے لیے سرکار تشریف لے جاتے، اور جیسے ہی آتے پھر میں جاتی تو پھر آپ کہتی ہے خدا کی قسم وہاں پر کستوری کی خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف زمین سے خوشبو کی لپٹیں آتی کہتے اعلیٰ حضرت ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گونجے بسا دیے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، سبحان اللہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سبحان اللہ۔ ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، حضور کو جان و دل سے چاہا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کرے یہ دعویٰ کامل ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ کرے یہ زبان جو ہے یہی حقیقت بن جائے، اور جب یہ حقیقت بن جائے تو اسی دن ہم کامل بن جائیں۔ جب یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے شہر سے محبت ہوگی، اس کے مکان سے محبت ہوگی، ان کی آل سے محبت ہوگی، ان کے دوستوں سے محبت ہوگی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے محبت ہوگی، ان کے رشتہ داروں سے محبت ہوگی، ان کے عزیز و اقارب سے محبت ہوگی، ان کے کردار سے محبت ہوگی، ان کے کریکٹر سے محبت ہوگی، ان کی باتوں سے محبت ہوگی، ان کی صحبت سے محبت ہوگی، ان کے تذکرے سے محبت ہوگی، ان کی تعریف سے، ان کے ذکر سے، ان کی مدح سے محبت ہوگی۔ محبت کا وصول یہی ہے۔ ہم نے کہہ دیا حضور سے ہم کو محبت ہے تو لازم ہے کہ حضور کی آل سے محبت ہو، لازم ہے صحابہ سے محبت ہو، لازم ہے ان کے کردار سے محبت ہو، لازم ہے ان کے طور طریقے سے محبت ہو، لازم ہے ان کی شریعت سے محبت ہو۔ اب اس حضور کی محبت کے حصول کے لیے ہم کو بہت ساری راہیں دی گئی، بہت سارے طریقے بتائے گئے، بہت سارے راستے دیے گئے، حضور کی محبت کے حصول کے لیے بہت سارے طور طریقے راستے دیے گئے۔ محبت مصطفیٰ اصل محو مرکز ہے، وہ جہاں سے حاصل ہو اسے حاصل کرو، علماء کے ذریعے، صوفیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، لیکن کسی بھی ذریعے سے محبت رسول تب حاصل ہوگی جب ہماری زندگی کا مقصد حب رسول ہو۔ جب مقصد، اصل مقصد فوت ہو جائے تو ہم کوئی بھی کام کریں گے تو پھر اس منزل کو ہم نہیں پا پائیں گے، اور جب مقصد میں قدم اٹھتا ہے تب انسان بڑی کامیابی کو منزل کو پہنچتا ہے۔ وہ 313 تھے، وہ احد کے صحابہ تھے، وہ بدری تھے، وہ خندق میں تھے، وہ حنین میں تھے، وہ اپنی جان و دل کو قربان کیا۔ ابو سفیان نے چچا عباس سے پوچھا تھا غزوہ حنین میں، کہا تھا یہ بتاؤ میں تو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، مجھے اتنا زیادہ قربت اور صحبت تو نہیں ملی ہے، آپ بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہو گئے تھے، کافی صحبت پا گیا ہے آپ حضور کی پا لیے ہیں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ ایسا عمل بتا دو جس کو میں کروں تو حضور راضی ہو جائے۔ کہا آپ جانتے ہو جو بدر کے مجاہدین تھے ان کی زندگی کیا تھی، جن کے درجے بلند ہوئے، جن کو اولین میں رکھا گیا، کہا وہ کیا تھی، کہا وہ سانس بھی لیتے تھے تو اپنی زندگی کے لیے نہیں حضور کے لیے لیتے۔ ان
ان کا آکسیجن، ان کی سانس کا اندر آنا باہر آنا، یہ ساری چیزیں حضور کے لیے تھی. اور یہی خصوصیات رہی، یہی برکتیں صحابہ اکرام کو حاصل ہوئی کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک مشت جو خیرات کریں. فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا مت کہنا، صحابہ اکرام کو برا بھلا مت کہنا. جن محفل میں ان کی توہین ہو وہاں سے اٹھ جانا، نہ حضور کی آل کو چھوڑنا نہ اصحاب کو چھوڑنا. بڑی پیاری بات کی علامہ شعیب صاحب قبلہ نے. کچھ ایسے لوگ ہو گئے جن کو ذکر علی سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت کچھ ایسے تنگ دل بھی ہو گئے جن کو ذکر صدیق سے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اللہ. کچھ ایسے تنگ نظر بھی ہو گئے جن کو ذکر عمر سے تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اہل سنت وہ ہیں کہ ذکر علی کا نام رافضیت نہیں ہے، ذکر صدیق فضیلت صدیق کا نام خارجیت نہیں ہے. جب یہ دونوں محبتیں جمع ہو تب وہ سنی بنتا ہے. جب وہ سنی بنتا ہے تب اس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 بھاگ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان صحابہ، نعرہ حیدری. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلاؤں سے طینت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت. واہ 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 واہ. اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، واہ واہ واہ. اس نظر کی بشارت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار، میں توجہ چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک مشت جو خیرات کریں، تم ان کو برا مت کہنا، ان کی توہین نہ سننا، ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا. کیونکہ اگر وہ ایک مشت جو خیرات کریں اس کے عوض میں تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں. احد پہاڑ مدینہ منورہ کا وہ پہاڑ جو حضور کا محب ہے، 8 کلومیٹر لمبا چوڑا ہے، 8 کلومیٹر لمبا چوڑا ہے، جس کی اونچائی کئی 100 فٹ ہے. کہا تم سونے کے برابر پہاڑ خرچ کر دو، صحابہ ایک مشت جو دے دیں تو جو اجر جو قیمت ان کے ایک مشت جو کی ہے وہ تمہارے پہاڑ بھر سونے کی نہیں ہے. آخری بات کیا ہے بھائی؟ کہاں سونا کہاں جو؟ چٹکی بھر سونا آپ کے مشت جو کیا بورے، آپ کے ایک بورے جو پر بھاری پڑ جائے گا. لیکن یہ ایک مشت جو وجہ کیا ہے؟ یہ بات سرکار فرما رہا ہے. اے بھیا جلدی کرو یار. ایک مشت جاؤ، سننا نہیں چاہتے لوگ، کچھ سنا کرو یار، کچھ سمجھا کرو، کچھ سیکھا کرو. ایک مشت جاؤ، اب پھر کہاں پہاڑ بھر سونا؟ بات کیا ہے یہ؟ بظاہر تو سونا بہت ہو گیا نا، 8 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ. تو جواب ملا کہ تم اعمال میں زیادتی دکھا سکتے ہو، لیکن حضور کی نظر کی برکت سے جو صحابہ کا دل روشن ہو چکا ہے، صحابہ کے قلب میں جو اخلاص داخل ہو چکا ہے، ان کی سانسوں میں جو میری محبت رچ بس گئی ہے، یعنی تم عمل میں کثرت کر سکتے ہو، زیادتی دکھا سکتے ہو، لیکن جو محبت جو اخلاص صحابہ کے قلب میں داخل ہو گیا تم اسے کہاں سے؟ پتا کیا چلا؟ نیکیاں اعمال کی زیادتی نہیں لاتی. اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ عمل نہیں کرنا، زیادہ جو فرائض واجبات ہیں سننا مستحبات اس پر عمل کرنا، لیکن اب زیادہ کر کے اس کو اپنے کو زیادہ سمجھنا یہ ایک بہت بڑی حماقت ہوگی. اس لیے حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیکیاں
کثرت کی بنا پر آتی تو تمہارے پاس نیکیاں زیادہ ہوتی، لیکن اللہ کا فیصلہ کثرت اعمال پر نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر جو اخلاص اور محبت ہے اسے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ سے اجر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد والے لوگ کتنے بھی بڑے مرتبے پر چلے جائیں، یہ متفقہ فیصلہ ہوا نا لوگوں کا کہ غوث ہوں، کتب ہوں، افضال ہوں، صحابہ جو ادنا درجے کے صحابی ہیں، جو معمولی درجے کے بعد فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، کہا ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کرام میں جو حضور کی نظر کی برکت سے ان کا قلب جو پاک ہو گیا، جو روشن بغض سے، حسد سے، کینہ سے، تکبر سے، ریا سے، دکھاوا سے، حسد سے، دنیا کی لالچ سے، سستی شہرت سے، نام نمود سے، فریب سے، فراڈ سے، دھوکہ سے، دغا سے، بخل سے، حضور کی کرم کی برکت سے جو ان کے قلب میں پاکی آ چکی ہے، بعد والے بہت کوشش کر لیں، پاک ہوگا دل، مگر وہ صحابہ اکرام کے ہم پلہ نہیں ہوگا، بے شک بے شک، وہ ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں جیسے جیسے تمہارا اخلاص بڑھتا جائے گا، تمہارے اعمال کی بنا پر نیکیاں بڑھتی جائیں گی، عشق بڑھتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، تم میں کوئی غوث پاک ہوگا، کوئی غریب نواز ہوگا، کوئی محبوب الہی ہوگا، کوئی وارث دیوا ہوگا، کوئی خواجہ قطب ہوگا، کوئی صابر کلیر ہوگا، کوئی مخدوم اشرف ہوگا، کوئی اعلیٰ حضرت ہوگا، کوئی حجت الاسلام ہوگا، کوئی مفتی اعظم ہوگا، کوئی حافظ ملت ہوگا، کوئی مجاہد ملت ہوگا، کوئی سرکار عاصی ہوگا، کوئی تاج الشریعہ ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے بڑے لوگ، تو ان کے سینے میں جو برکتیں ہیں یہ صحابہ اکرام کی برکتیں ہوں گی، کیونکہ حضور کا فیض اہل بیت اور صحابہ کے در سے تقسیم ہوا، در سے۔ اب ان کے ہم پلہ کوئی نہ ہوگا۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں اور حل کروں، ہم در مصطفیٰ کا کھاتے ہیں، حضور کے در کے اسیر ہیں، ان کی چوکھٹ کے فقیر ہیں، ان کے در کے فقیر ہیں، ان کی چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی خیرات کتنا ہے جو پوری امت اس پر پل رہی ہے، اور یہ حضور نے خود فرمایا، بقرہ عید کا موسم آ رہا ہے، 2 مہینے 1.5 مہینے کے بعد 10ویں ذی الحجہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے کو ذبح کرتے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے۔ بھائی ایک بکرا اپنی طرف سے، ایک پوری امت، ایک میں پوری امت، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایک بکرا چاہیے، لیکن یہ حضور کی خصوصیت، ایک بکرا پوری امت۔ لیکن پوری امت کے لیے ایک بکرا کافی کیسے ہوگا؟ ایک بکرا پوری امت کے لیے کافی کیسے ہو جائے گا؟ سوال اٹھتا ہے، اگر امت کی تعداد اس زمانے میں 2026 میں جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، دنیا میں اربوں خربوں مسلمان ہیں، ہر 50 سال کے بعد ایک نسل بدل جاتی ہے، ہر دور میں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے، حضور کے غلام رہتے ہیں، شام میں دیکھیں، عرب میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، فلسطین ہو، بصرہ ہو، عراق ہو، بغداد ہو، ترکستان ہو، عربستان ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، جہاں دیکھو وہاں اسلام ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے غلاموں کی تعداد سے زمین بھری پڑی ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا؟ یہ کس کی اخلاص کی برکت رہی؟ 13 سال مکے میں تبلیغ کیا، 53 سال کی عمر ہوئی، کفار مکہ نے پتھر مار کر نکال دیا۔ حضور گئے تھے مکے سے، کسی کو کیا خبر کہ 8 سال بعد فاتح کی حیثیت سے پھر مکے میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ 8 سال بعد پھر یہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ کسی کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے؟ لیکن جب فاتح کی حیثیت سے آئے تو یہ پوری کائنات کے گلی کوچوں میں جو اسلام پھیلا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کسی سے دشمنی ہو، جب آدمی پاور میں آتا ہے، جب آدمی پاور میں آتا طاقت میں، تو وہ پہلے انتقام لیتا ہے۔ آج ہم پاور میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے، قوت میں آ گئے، لیکن آج صحابہ پاور میں آئے تھے، آج ابو بکر و عمر، عثمان و علی پاور میں آئے تھے، آج ابو ہریرہ پاور میں آئے تھے، آج جید صحابہ پاور میں آئے تھے، آج ان کے سامنے وہ لوگ تھے جو بدر و احد میں تلوار لے کر گئے تھے، جو چچا سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جو حضور سید عالم کے دندان مبارک کو شہید کیا، زخمی کیا، اسی مکے کی سرزمین پر جنہوں نے جناب بلال کو گرم گرم ریت پر گھسیٹا تھا، بی بی سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کیا، ان کے شوہر حضرت یاسر کو شہید کیا، دردناک ایذائیں دی۔ آخر کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں کہ آج صحابہ اکرام کہتے آج ہم انتقام لیں گے، آج ہم بدلہ لیں گے؟
قرآن کی آیت نازل ہو رہی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، قریب آ گئی اللہ کی مدد، حضور رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے سرکار آج تو انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ آپس میں کفار مکے کے باتیں کریں، ابو سفیان کفار مکہ کے لیڈر، وہ گھر سے فرار ہونے کا انتظام کر رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں آج ہم مار دیے جائیں گے۔ خانہ کعبہ کی چابی حضور کے قدموں میں آ گئی، سارے لوگ آج کانپ رہے تھے، آج انتقام کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ سرکار صحابہ سے کہتے صحابہ کیا بات ہے، تم بہت شور و گل کر رہے ہو؟ کہا سرکار آج تو بدلہ لے لیں گے، آج تو ہم بدلہ لے لیں گے، بڑی تکلیف دیا ہے ان لوگوں نے۔ سرکار فرماتے نہیں آج بدلے کا دن تھوڑی ہے۔ کہا سرکار پھر کیا ہے؟ کہا جب اللہ مقام عطا کرے، جب اللہ عزت عطا کرے، جب اللہ بلندی عطا کرے، جب اللہ اقتدار عطا کرے، جب اللہ طاقت عطا کرے، جب اللہ منصب عطا کرے، جب اللہ عہدہ عطا کرے، تب انتقام اور بدلے نہیں لیے جاتے، تب معاف کیا جاتا ہے، رحم کیا جاتا ہے، کرم کیا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضرات گرامی وقار 1500 سال ہجری 8 میں مکہ شریف فتح ہوا، ہجری 8 میں تقریباً 1450 سال پورا ہونے کو ہے۔ ان 1400 سالوں میں غیروں نے فتح مکہ کی تاریخ پڑھ پڑھ کے اسلام قبول کیا، لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم، وہ ان تاریخوں کو، حضور کی سیرت کو نہیں جانتے۔ یہ جامعہ بنایا گیا، یہ مدرسے بنائے جاتے، یہ دارالعلوم بنائے جاتے کہ لوگ آئیں حضور کو پڑھیں، حضور کو سمجھیں، تاجدار کائنات کو جانیں، لیکن ہم غافل ہیں اس سے، ہم اس سے غافل ہیں۔ لیکن حضرات گرامی جس وقت حضور نے کہا کہ آج معافی کا دن ہے، تو قرآن نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہی تو آپ کا طریقہ ہے، یہی تو آپ کا کردار رہا، یہی تو آپ کی رحمت رہی، یہی تو آپ کا اخلاق رہا۔ آپ نے فتح مکہ میں پاور میں آنے کے بعد بھی وہ رحمت کی چادر کو تانا ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو سفیان فراری تیار کر رہے تھے، کہا حضور وہ دوسرے کے گھر میں چھپے ہیں، کہا ابو سفیان کے گھر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی امان ہے، ان کے لیے بھی امان ہے۔ اور ابو سفیان جس گھر میں ہے، ذرا یہ بتائیں کوئی 302 کا مجرم ہو اور کوئی اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دے تو پولیس والے مجرم بعد میں پکڑیں گے، جس نے پناہ دیا ہے اس کو پہلے پکڑا جائے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن حضور کی رحمت دیکھیں، کہا جس نے ابو سفیان کو پناہ دیا اس کے لیے بھی معافی ہے، ابو سفیان کے لیے بھی معافی ہے۔ گھٹنوں کے بل چل کر آئے حضور کی بارگاہ میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ارادہ حمد کا ہوا، تسبیح کا ہوا، معافی کا ہوا، قدم مصطفیٰ پر آ گئے، قدم حضور پر آ گئے۔ حضرات گرامی وقار، اور یہ حضور کی رحمت، یہ کرم نوازی کہ آج کسی کو کیا پتا تھا کہ اسلام پوری کائنات میں نافذ ہو جائے گا۔ ہاں وقتی پریشانیاں آتی ہیں، وقتی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن یہ تکلیفیں کیوں آتی ہم آپ کو یہ بتا دیں، کیونکہ جب ہم اسلام کا دفاع اپنے کردار سے کرنے لگتے ہیں تب وہ تکلیف بن جاتی ہے۔ جب اپنا کریکٹر، اپنا کردار، اپنا طریقہ پیش کرتے غیروں کے سامنے، تب اسلام کا وصول قائم نہیں رہتا، پھر ہمیں ذلت کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ کاش ہم سیرت نبوی کو آگے لاتے تو یقیناً دشمن ہمارے قدموں میں ہوتا، اور حضور کی سیرت آج بھی دشمن کو متاثر کرتی۔ لیکن آج ہم حضور کی سیرت نہیں لاتے۔ آج کسی نے گالی دیا ہے تو 10 گالی سنائیں گے اس کو، اگر آج کسی نے پتھر مارا ہے تو 10 پتھر میں جواب دیں گے ہم اس کو، اور تھوڑی سی طاقت مل گئی تو اس کا بدلہ ہمیں لینا ہے۔ حضرات گرامی اگر حضور کا اخلاق اور محبت اور طریقے کو ہم پیش کریں، یقیناً آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، آج بھی زمین پر نظام بدل سکتا ہے، آج بھی امن قائم ہو سکتا ہے، آج بھی فسادات سے ہم نجات پا سکتے ہیں، آج بھی عشق رسول کی ہوا چل سکتی ہے، بشرط کی اخلاص کے ساتھ ہم قدم کو آگے بڑھائیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں یہ دنیا کیسے حضور کے در کی بھکاری ہے، کیسے حضور کی نعمت کھاتی ہے۔ بکری کا بچہ سرکار ذبح کر، 2 بکرا ذبح کرتے، اور اس بکرے کے گوشت کو اگر حضور امت پر تقسیم کریں
تو فتح مکہ کے موقع پر فوج در فوج لوگ داخل ہوئے اور آگے چلے. 20 سال گزرے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں. شام کی زمین فتح ہو گئی, بیت المقدس فتح ہوا. اپنی تاریخ دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ اہل غزہ اہل فلسطین پر خاص کرم فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان پر کرم نوازش فرمائے. اللہ پاک کرم فرمائے. عظیم ایمان ہے ان کا, عظیم عشق رسول ہے ان کا. اللہ ان کے عشق کا صدقہ دے دے. آمین. آج تو دھوپ ہمیں مسجد تک جانے نہیں دیتی, ٹھنڈی ہمیں وضو نہیں کرنے دیتی, تھوڑی سی تکلیف ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے. لیکن یاد رکھنا, امیر رہنا یا غریب رہنا, بیمار رہنا یا صحت مند رہنا, بوڑھا رہنا یا جوان رہنا, جس حال میں رہنا اللہ اس کے رسول کے رہنا, اللہ اس کے رسول کے رہنا. اور آج حضور کے غلاموں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ والوں کو دنیا کی تکلیف اللہ سے دور نہیں کر سکتی, حضور کے ذکر سے ان کی محبت سے دور نہیں کر سکتی. حضرت عمر فاروق اعظم جب گئے, شام فتح ہو گیا. یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ, بڑے بڑے پادریوں نے, بڑے بڑے پوپ, بڑے بڑے پادریوں نے جب دیکھا کہ وہ آج فاتح بیت المقدس ہو گئے, تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے. کچھ صحابہ اکرام بیٹھے تھے, تو ان کے چہرے کو دیکھا, ان کے اوصاف کو دیکھا, ان کے کردار کو دیکھا. کہا اللہ کی قسم, یہ یہود اور نصرانی کے اکابر علماء جو ان کے علماء حق تھے, جو اپنے دین سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیے تھے. اس میں دو گروہ تھے, اپنے یہاں بھی دو گروہ ہیں, ایک علماء سو ہے, ایک علماء ربانی کا. جو علماء حق, علماء اہل سنت, علماء باعمل ہیں, ان کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے, محبتیں پھیلتی ہے. جب وہ حضور کے عشق کی باتیں کرتے ہیں تو دل کی گندگی دور ہوتی ہے. لیکن اسی منبر پر کچھ بدمعاش قسم کے ایسے لوگ ہیں جو آ کر بدعقیدگی کے بیج بو دیتے ہیں, جس سے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. جس عالم کی زبان سے حضور کے عشق کی باتیں سننا, اس کے قریب ہو جانا. جسے دیکھنا یہ غوث پاک کا نام لیتا ہے, اس کے قریب بیٹھنا. جسے دیکھنا یہ غریب نواز کے چوکھٹ پر جا کر دامن پھیلاتا ہے, تو اس کے ہو جانا. جو غوث و خواجہ کے در سے دور کرے, سمجھ جانا یہ اپنا نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں, اپنے یہاں کتاب نہیں بدلی گئی, کیونکہ اللہ قرآن کا محافظ ہے. ان کے یہاں جو پاور میں لوگ آئے تو اپنی کتابوں کو بدل ڈالا, اپنے نبیوں کے طریقے کو بدل ڈالا. لیکن اس میں بھی کچھ علماء حق تھے, اس میں بھی کچھ علماء حق تھے, اس میں بھی کچھ لوگ اپنے نبیوں کے علم کے سچے وارث تھے. جب وہ علماء بیٹھے اور صحابہ کے چہرے کو دیکھا, اور چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کی قسم. اب یہ جملہ سنیں, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ذکر پڑھا ہے انجیل میں. حواری مطلب ان کے صحابی, ان پر ایمان لانے والے. کہا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے چہروں کے اوصاف بھی بتائے گئے, ان کا کردار بھی بتایا گیا, ان کی رنگ روپ, ان کے حلیے, ان کے لباس بھی بتائے گئے. کہا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو ہم نے پڑھا ہے, لیکن خدا کی قسم آج اصحاب محمد کے چہرے پر ہم جو چمک دیکھ رہے ہیں وہ عیسیٰ کے حواریوں کے اوصاف میں وہ بات نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصحاب محمد کے کردار میں ہم جو پاکیزگی دیکھ رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں وہ پاکیزگی تھی, مگر اس درجے کو نہیں تھی جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. کہا جو ان کی حیا, ان کی پاک دامنی ہم دیکھ رہے ہیں. یہود کے علماء حضور کے, عمر فاروق اعظم کے قدم پر آتے عیسائیوں کے, وہ کہتے ہیں کہ جس نبی کے غلام کے چہرے اتنے روشن ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس نبی کے چاہنے والوں کے غلام کے چہرے اتنے روشن ہیں, جن کی زبان اتنی سچی ہے, جن کی عادتیں اتنی محمود ہیں, جن کی روح کی روحانیت کا عالم یہ کہ یہ جہاں بیٹھ جائیں پرسکون ماحول قائم ہو جائے, جن کی دل کی دھڑکنیں اللہ کی صدائیں بلند کرتی ہیں, جن کی سانسوں کی ہوائیں حضور کی خوشبو لٹایا کرتی ہیں, بھلا ان کا دین جھوٹا کیسے ہو سکتا. حضرات گرامی, پھر ان میں سے ایک طبقہ اور آیا ان علماء کا, وہ آ کر کہنے لگا کہ ہم نے اصحاب کہف کا ذکر پڑھا ہے, اصحاب کہف کا ذکر ہم نے پڑھا ہے, اصحاب کہف کے تذکرے ہم نے پڑھے, اصحاب کہف کے چرچے ہم نے پڑھے. کہا کیا پڑھا؟ کہا ان کے اوصاف بتائے گئے.
ان کا ایمان بڑا کامل تھا. کہا وہ کتنے لوگ تھے؟ وہ قرآن نے کہا وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اللہ نے کہا تم گنتی کرتے رہو، اصل علم اللہ کے پاس. وہ کتنے تھے؟ بے مثال لوگ تھے، لاجواب تھے، بے نظیر تھے. ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ اپنی جان کی بازی لگا دیا، جان دے دیا، مگر خدا کی وحدانیت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا. علامہ شعیب صاحب کی زبان میں کہہ لو تو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے تو ہے، بے شک وہ ہے تو ہے. حضرات گرامی وقار، بس یہی بنا، یہی ان کا جرم تھا. وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ اللہ بولو، اس کا ذکر کرو. آج تو ہم اللہ کا نام بھی نہیں لیتے. کسی کا جنازہ اٹھے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ کم سے کم 100-200 بار اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. افضل الذکر ہے. سرکار نے فرمایا افضل الذکر ہے. کہا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اگر کہنے میں سچا ہے، زبان کے ساتھ دل بھی سچائی میں شامل ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ جنتی ہو گئے. حضرات گرامی وقار، اس لیے اس کلمے کا ورد کریں، اس کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ اس قدر ایمان میں کامل تھے. کہا ہم نے ان کے اوصاف پڑھے، لیکن خدا کی قسم کیا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اب کبھی ان کے جیسے ایمان والے پیدا ہوں گے. لیکن پھر کہا اللہ کی قسم اصحاب محمد کے ایمان میں ہم نے جو مضبوطی پایا ہے وہ اصحاب کہف کے اوصاف سے بہت بلند نظر آتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ نظر آتے ہیں ایمان کے معاملے میں. تو پھر حضرت عمر نے کہا اس میں ہمارے اپنے کوئی معاملات نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کی نظر عنایت کی برکت. جس پر توجہ ڈالا اسے روشن کر ڈالا، اس کے دل دماغ کو روشن کر دیا، ذہن و فکر کو روشن کر دیا، ان کے وجود کو پاک کر دیا. ہاں بشری تقاضے کے بنا پر صحابہ اکرام سے اگر کچھ خطا اجتہادی ہو گئی ہے تو ان کی نیت پاک. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، آدمی اچھا کرنا چاہتا ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ کام اچھا نہیں ہوتا. ارادہ اچھا ہوتا ہے تو پھر آج جس چیز کو لوگوں نے افسانہ بنا دیا، وہ ان کے علم کی کمزوری ہے، ان کے مطالعے کی کمزوری ہے، ان کے سمجھ کی کمزوری ہے، ان کے شعور کی کمزوری ہے، یا رافضیت کی جراثیم کہیں سے داخل ہوئی. اہل سنت کل بھی علی والے تھے، آج بھی علی والے ہیں. دیگر صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ علی کے فضائل سے ٹکراؤ کیا جا رہا ہے. ارے علی علی تھے، ہیں، رہیں گے. علی صحابہ کے قائد کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. علی صحابہ کے مولا کل بھی تھے، آج بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. دیگر صحابہ کی بات جب تک نہ کریں دین مکمل نہیں ہوتا. فضیلت علی بھی اس وقت تک مکمل نہ ہو جب تک کسی صحابی کی روایت نہ اٹھائیں. بھائی حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ کے نزدیک جیسے ہیں، حضور کے نزدیک علی ویسے ہیں. حدیث کا راوی کون ہے؟ سعد ابن وقاص ہے. اور ایک بات بتاؤں، اس حدیث کا راوی کون ہے؟ امیر معاویہ ہے. اور بتاؤں حدیث کا راوی کون ہے؟ ام سلمہ ہے. تو جب تک امیر معاویہ کا نام نہ لوگے یہ حدیث بیان کیسے ہوگی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے. توجہ چاہیے، ذہن حاضر رکھیں. کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. کچھ لوگ اس بات پہ لڑتے ہیں، کہتے کہ علی نبیوں کے بھی مولا ہے، حضور تو نبیوں کے مولا ہے. حضور نبیوں کے مولا تو علی نبیوں کے مولا. تو ہمارے بزرگوں نے جواب دیا حضور نبی ہیں، علی امتی ہیں. حضور نبی ہیں، علی امتی ہیں. تو جتنے نبی ہیں نبیوں کے مولا مصطفیٰ ہیں، جتنے امتی ہیں ہر امتی کے مولا. ہائے 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 واہ 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 واہ، کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کسی بھی نبی کا امتی ہو، ہر امتی کا مولا علی مرتضی. واہ واہ. حضرات گرامی وقار، اب یہ سارے صحابہ کی بات کیا، ان کے ایک مشت جو. اب پھر اس بات کو دماغ میں رکھنا، پھر قربانی دیا. کہا پوری امت کو شامل کیا. ہم نے کہا حضور صحابہ کی تعداد لاکھوں کے برابر ہے،
تو پھر بعد والے صحابہ کی عظمت کے طفیل اسلام کو ایسے قبول کیا، چاہے شام کی زمین ہو، سیریا کی ہو، ایران ہو، مدائن ہو، حضرت عمر کے دور میں یہ ملک فتح ہو گئے۔ اس کے بعد خواجہ بابا نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، غوث اعظم نے لاکھوں کروڑوں کو اپنایا، مخدوم پاک نے لاکھوں کروڑوں کو، آج لاکھوں کی تعداد میں ایک بکرا کہاں جائے گا؟ 10-12 کلو کا بکرا، 15 کلو کا، کہاں ایک چٹکی قیمہ بنا کر دو گے پھر بھی نہ ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، نادانو، حضور کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھو پہلے، حضور کو جاننے کے لیے ہمیں دیکھو پہلے۔ کہا تم میں کس کو دیکھیں؟ ابو بکر کو۔ کہا وہ بہت بڑے ہیں۔ کہا پھر کس کو دیکھیں؟ کہا عمر کو۔ کہا وہ بھی تو بہت بڑے ہیں۔ کہا کتنے بڑے ہیں؟ کہا نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے، عمر نبی ہوتے۔ کہا ہاں نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ کہا پھر ابو بکر کتنے بڑے ہیں؟ کہا تم خود فیصلہ کر لو کہ عمر کی پوری زندگی ابو بکر کی ایک رات، جب ابو بکر کی ایک رات عمر کی پوری زندگی، تو پھر عمر نبیوں جیسا ہے، نبی نہیں ہے، تو ابو بکر کی تو ایک رات، تو پھر ابو بکر کیسا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہا عثمان کی بات کریں؟ کہا نہ، وہ جامع القرآن ہے، ان کے اوصاف بڑے ہیں، ان سے تو حضور حیا کرتے تھے۔ کہا علی کی بات کریں؟ کہا وہ بڑوں میں بڑے ہیں، ان کی تو حضور عزت کرتے تھے۔ سرکار نے سے پوچھا گیا، سرکار آپ علی سے محبت کرتے ہیں یا فاطمہ سے؟ کہا فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، علی کی عزت کرتا ہوں، علی کی عزت کرتا ہوں۔ کہا پھر عشرہ مبشرہ کی، اصحاب صفہ کی، اصحاب بدر کی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی، بعد میں ایمان لانے والوں کی۔ کہا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، بعد میں بات جو سب سے ادنا درجے کا صحابی ہے، اس کے مشت کو دیکھو، اس کی ایک مشت جو کو دیکھو۔ جب اس کا مشت ایسا ہے تو پھر اس کا بکرا کیسا ہوگا؟ صحابی کا جب ایک مشت جو ایسا ہے تو پھر اس کا بکرا کتنا بڑا ہوگا؟ جب اس کا ایک مشت جو تمہارے پہاڑ سے زیادہ ہے تو پھر اس کا بکرا کتنا زیادہ ہوگا؟ واہ واہ واہ۔ اور پھر ادنا درجے کے صحابی کا بکرا جب اتنا زیادہ ہے تو پھر علی کا بکرا کتنا زیادہ ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، واہ واہ۔ پھر حسن حسین کے بکرا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر عمر جو نبیوں جیسا ہے اس کے بکرا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ابو بکر جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں، ابو بکر جو تم پر سبقت لے گئے وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں۔ بھائی نماز وہ بھی وہی پڑھتے جو سب پڑھتے تھے، 5 وقت فرض ہے، نفل، سنت، مستحبات، تلاوت وہی۔ کہا پھر وہ سب سے آگے کیسے نکل گئے؟ کہا یہ وہ چیز ہے جو ابو بکر کے سینے میں سجا دی گئی، جو ان کے دل میں گاڑ دی گئی، یعنی وہ عشق مصطفیٰ ہے، اخلاص ہے، جو ابو بکر کے سینے میں تھا، بعد والوں کے سینے میں ابو بکر کے بعد بات تھا۔ یہی بنا پر فیصلہ ہوا، حضور نے کہا افضل البشر بعد الانبیاء۔ ہاں یہ بات ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی عزت پائے گا، عزت پائے گا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ابو بکر صدیق کے بکرے کا جواب نہیں لا سکتے، صحابی کے مشت کا جواب نہیں لا سکتے، حضور اگر ایک بکرا ذبح کر دیں تو یقین جانو اگر قیامت تک امت اسے کھاتی رہے تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کون دیتا ہے؟ عقیدہ ہے نا ہمارا، عقیدہ ہے نا، اور یہی حق ہے۔ حضور نے فرمایا بھی ہے، جنت کی طرف ہاتھ اٹھایا، ایک انگور کا خوشہ توڑنا چاہا، صحابہ نے کہا سرکار ہاتھ کہاں اٹھائے تھے؟ کہا دل نے چاہا انگور کا خوشہ توڑ لاؤں، لیکن رب نے روک دیا، کہا محبوب راز راز ہے، وہی محبوب کے درمیان اسے فاش نہ کیا جائے۔ جنت تو ہے جنت کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں اسے توڑ لاتا تو میرے صحابہ تم قیامت تک کھاتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے اعمال میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مدرسے کی خدمت کریں، مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں، علماء کرام، حفاظ کرام کی صحبت اختیار کریں۔ یہ دین کی بنیادیں اگر مضبوط ہیں تو پھر یہ تقریریں محفوظ ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہیں تو علامہ شعیب صاحب نہیں پاؤ گے۔ ابھی آنے والی نسلوں میں دین کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو ان بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط کریں۔
اس کی خدمت کریں. ذکر علی سن کر اگر دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو اپنی اولادوں کو ذکر علی سننے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے ان مدرسوں کو مضبوط کرو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرو. اور اس کے لیے ضروری یہ اجر اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں اخلاص پیدا کرو. اس میں کوئی نام و نمود، کوئی نمائش، کوئی ریا، کوئی دکھاوا نہیں. کسی کو دکھا کر کوئی کام نہیں کرنا ہے. کہا فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى، تم اپنی پرہیزگاری خود ثابت نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے تم میں کون پرہیزگار. اللہ کے لیے کام کریں. اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اخلاص اور محبت عطا فرمائے، دین کو سیکھنے سکھانے کا جذبہ پیدا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے. مسلک اہل سنت والجماعت جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اللہ پاک اسی پر قائم و دائم رکھے. جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقہ احمد رضا خان قادری، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.